دنیا میں کلمہ موجود ہے، اس کے پہنچانے والے کون ہیں؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس بہت خوبصورت کنونشن میں آپ کے ضلع مردان میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کے اس کنونشن سے علماء، سیاسی اور مذہبی رہنما مخاطب ہو چکے، بالخصوص قائد کے پی کے حضرت مولانا علامہ عطا محمد ذیشانی صاحب اور سیکرٹری جنرل کے پی کے حضرت علامہ رب نواز طاہر صاحب، اور بالخصوص جید عالم دین، ہم سب کی بزرگ شخصیت حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب، حالات و واقعات کے لحاظ سے بہت خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرما چکے۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے اپنی حاضری لگانے کی غرض سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جماعت کے حوالے سے اور نظریات کے حوالے سے یہ حضرات آپ سے بات کر چکے ہیں، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میں ضلعی صدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، جن نے اس بہت خوبصورت اس تقریب کا انعقاد کیا اور آپ ذمہ دار ساتھیوں کو بلایا۔ یا آپ سبھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر جماعتوں کے ہیں یا ہماری جماعت کے ہیں، سبھی ذمہ دار ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں اور سب کے علم میں ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر دن کوئی نیا فتنہ کسی نئے روپ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی کس روپ میں اور کبھی کس روپ میں، اور وہ اسلام اور قرآن اور ختم نبوت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین اور تنقیص کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ اور کتنے حوصلے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جس ملک میں یہ کام کرتے ہیں ہمیں مارا بھی جا سکتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پر مشکل آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو توہین کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس توہین کے نتیجے میں ہمارے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے، مقدمہ بھی بن سکتا ہے، ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ معاشرے میں ہمارے خلاف ایک طبقہ ہو سکتا ہے، اس معلوم ہونے کے باوجود پھر وہ یہ کام کر رہے ہیں، اپنے کام پر ڈٹائی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں
اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی توہین کرنے والا توہین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، شرک کرنے والا شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کفر کرنے والا کفر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ظالم ظلم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور فتنہ پرور فتنہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم سچی بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ بھئی ہم سچی بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم دفاع کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم اپنی بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم میدان میں اترنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم حق کا ساتھ دینے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم حق کے ساتھ چلنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہماری وجہ کیا ہے؟ اسے یہ بھی پتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو کدھر جائے گا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم حق پر مر گئے تو ہم کدھر جائیں گے۔ بھی ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ بھی ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی رضا بھی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے نیکوکار لوگ بھی ہیں، پھر ہم کیوں ڈریں اور ہم کیوں کام نہ کریں اور ہم کیوں سستی کریں اور ہم کیوں غفلت کریں اور ہم کیوں لاپرواہی کریں اور ہم کیوں موت سے ڈر جائیں اور ہمیں کیوں زندگی سے پھر پیار ہو جائے اور ہم کیوں سچ کردار کے ساتھ یا سچے ماحول کے ساتھ نہ چلیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تنقید پر اور تکفیر پر کھڑا ہو کر صحابہ کی توہین نہیں چھوڑ سکتا تو ہم صحابہ کی تعریف کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں چھوڑی، ہم تو صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ہم نے کب چھوڑا دین کو اور ہم نے کب چھوڑا اسلام کو؟ ہم سارے ہی کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سارے کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں، کیا آپ کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کے بھوت میں وہ جمع ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ختم نبوت کے معاملے میں وہ اس ملک میں انتشار پھیلا رہے نہیں پھیلا رہے؟ اگر وہ پھیلانے کو تیار ہے تو ہم بچانے کو کیوں تیار نہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے کہنے کہا جاتا ہے بس یہ نماز پڑھیں، اپنی پڑھیں، اپنی عبادت کریں، یہ کوئی مشکل نہیں، اپنی نماز اپنی عبادت کرنا سمجھنا۔ اگر اپنی نماز اور اپنی عبادت ہی کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین مرکز بیت اللہ ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے، اور سب سے خوبصورت شہر مدینہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام سے سوال کیجئے نا، آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ افریقہ کے جنگلات میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ دریاؤں اور سمندروں میں گھوڑے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ یہ مشکل ترین سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں اور بیوی اور گھر بار کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھئی ہمارے 2-2 4-4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ان کے 12-12 15-15 بچے ہیں، 4-4 بیوی ہیں، وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان سے زیادہ عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ سب چھوڑ کر کیوں نکلے؟ وہ مکہ میں عبادت کرتے ہیں، انہیں قسطنطنیہ کے بازاروں کو فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں روم اور فارس جیسی سلطنتوں سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ صرف اپنی عبادت کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم پوری دنیا میں دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہمیں یہ کہہ کر بزدل بنایا جاتا ہے کہ بس چھوڑیں جی، بس بہت ہو گیا، بس یہ بہت کام ہے، یہ کام آپ کا بہت ہے، اپنا کام کریں، خود اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ یہ بات ذہن میں نہیں، اگر توہین کرنے سے کوئی باز نہیں آ سکتا تو ہم تعریف اور دفاع کرنے سے بھی باز آ جائیں گے۔ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلی بات، جی مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں نے جملہ کسی کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا میں نے قبرستان میں
ان لوگوں کی قبروں کے کتبے بھی پڑھے جو سچ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ مر جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبروں کے کتبے بھی پڑھے جو سچ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ مر جائیں گے۔ وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو نہیں مرے نا۔ ایک قبر اس کی ہے جو سچ چھپا کر مرا تھا، اور ایک قبر اس کی ہے جو سچ کہہ کر مرا تھا۔ قبریں تو دونوں کی ہے، بچہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے پر آج معاشرے میں ایک سستی اور غفلت آ گئی ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو جماعت سے وابستہ ہیں، بھائی دین کے شعبوں سے وابستہ ہے۔ انہیں جب کہا جاتا ہے آ جاؤ تو کہتے ہیں جی میرا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ جی میں نے دوست کی شادی میں جانا ہے، میں نے بازار سے سودا لانا ہے، میرے کسی کزن کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا تیرا سودا، تیرے کزن کا مسئلہ، تیرے گھر کا مسئلہ دین کے مسئلے سے زیادہ اہم ہے؟ تیرے تقاضے دین کے تقاضوں سے زیادہ اہم ہے کہ تو اسے چھوڑ رہا ہے اور اس طرف لگا ہوا ہے؟ بھئی جماعت کا اجلاس ہے جی، آج تو میں فارغ نہیں ہوں، تو میرا سوال ہے کیا یہ فارغ لوگوں کا کام ہے؟ جی آج بڑا اہم عنوان ہے، کہا جی میرے پاس فرصت نہیں ہے، کیا یہ پاگل لوگوں کا کام ہے؟ تمہارے پاس فرصت نہیں ہے؟ یہ دین کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بلند و بالا شخصیت ہیں اور کتنا بلند مقام ہے آپ کا، آپ کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں آپ کو محبوب ترین شخصیت بنایا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ مکہ میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا راستہ روکا گیا، آپ کو نعوذ باللہ پاگل ساحر مجنون دیوانہ کہا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آپ پر پتھراؤ کیے گئے، آپ کو کھانا نہیں ملا، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ کو مشکلات ہوئی شیب ابی طالب میں جب آپ اپنے بچیوں سمیت بند ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں، ہوا چلی اور پتے گرے تو امام الانبیاء نے سوکھے پتے اٹھائے اور اپنی بچیوں کو کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہ سوکھے پتے کھا لو۔ یہ سوکھے پتے اپنے بچیوں کو کھلا لیے۔ ایک لمحے کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ بات چھوڑ دیں، آپ کو سب کچھ دیا جائے گا، تو آپ جواب میں فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو، لیکن میں دین کی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ جیسے حسین اور جمیل کے جسم پر پتھر لگے اور لہو نکلا اور جوتے مبارک لہو سے بھر گئے، کیا یہ واقعات نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے دوستوں کو تپتی ریت پر نہیں لٹایا گیا؟ کیا وہ جلتے انگاروں پر نہیں چلے؟ کیا وہ تختہ دھار پر نہیں لٹکے؟ کیا ان کے لیے مسائل اور مشکلات نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ سبھی کچھ ہوا، وہ تو سب کچھ برداشت کر گئے۔ ان نے تو نہیں کہا کہ بس بہت تکلیفیں ہو گئی ہیں اب ہماری بس ہے، ان نے تو یہ نہیں کہا، وہ چلتے ہی رہے اور ہر دکھ سے لیا، یہاں تک کہ اپنا شہر اور وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ علماء کرام اور مذہبی جماعت کے لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کچھ لوگ دھوکے میں ڈالتے ہیں، بالخصوص علماء کرام کو دھوکے میں کیسے ڈالتے ہیں؟ آپ جب منبر پر کوئی بات ایسی کرتے ہیں نا، وہ آ کر آپ کو کہتے ہیں ستا کو ڈیر عزت دے، ملی سے دیر با عزت ہے، تا سڑے کو لیوانے دے، دا خود چرسی بنگی دے، دیس خبر مکوا یہ تصیبوں ہے پہلے اپل جماعت تزا دا خلق چھے پا بازار کے باقواسات کئی تو اور طرح جنگے گا مطلب اگر سڑے عالم استاد پسینے کے قرآن دے تو دوسرا جھگڑا کئی ستا عزت با خراب شی آل تمازا ستا
ستا عزت په خراب شي دا کار مه کوه ستا عزت به خراب شي. موږ هم ښه خوشحاله شو واپس لاړ شو خپل حجرې ته. زما ډېر عزت دی ځکه بار لاړم دا دوړ له مکه مې بنده کړه ځکه بار لاړم دا جلوس مې رکاو کړ ځکه بار لاړم نو خامخا بې عزتي به وشي. څوک عام کس به پاس ما باندې ما ګټ راوچوي یا ماله به کنځل به وکړي نو زما عزت به خراب شي. موږ هم عزتمند شو اب واپس خپل حجرې ته لاړ شو. ستاسو عزت شته د نبی علیہ السلام عزت نو سوچو گئے غور ہو گئے. امام الانبیاء منے خلقو گٹے وشتلے کچرائی مورزولا لائے رکاو کرا کنزلی مرتو کر ستاس علاقے ہو کونسلری اگر کونسلر تو سب دو خبری ہوگی کونسلر دیوی چھ یار ما خودو ہو کونسلر ہے ما تا چاہ خبر ہوگی دا امام الانبیاء دے ختم الرسل دے تاجدار انبیاء دے کائنات رب نبات طولنا غٹا درجہ دا ہر سے برداشت دا بیزتی نہ دا. اسلام منے وور کھڑل دا بیزتی نہ دا. اسلام منے زن ورکون دا بیزتی نہ دا. اسلام پسر خبر اگل دا بیزتی دا عزت دا عزت. ہم کہتے ہیں جی دیکھیں نا مجھے میں بڑا باعزت ہوں اب مجھے کچھ لوگ کہہ دیں گے لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں. اس کو کہو کیا میری عزت نبی سے زیادہ ہے؟ دین پر حضور نے مار کھا کر دنیا کو بتایا میری عزت بہت بلند و بالا ہے لیکن اسلام کی عزت میرے سے بھی زیادہ ہے. دین کے لیے مار کھا کے بتایا کہ میری عزت بہت اہم ہے لیکن جس مشن اور کاز پر میں کام کر رہا ہوں وہ اس سے بھی اہم ہے. تو میرے بھائیوں میں نے یہ ابتدائی گفتگو اسی لیے کی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے جس نظریے پر آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. پہلے شک میں مت آؤ. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میں اپنی یونٹ کا جب افتتاح کروا رہا تھا تو میں نے اپنی یونٹ کے افتتاح کے لیے قاری سعید الرحمان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ حضرت ہم اپنی یونٹ کا افتتاح کر رہے ہیں آپ ہماری یونٹ میں تشریف لے آئیں. وہ آگے ہم نے ایک چھوٹا سا دفتر کھولا تھا 20 سے 25 افراد تھے. قاری سعید الرحمان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی عجیب اور خوبصورت بات کی جو آج تک میں نے اپنے پلے سے باندھی ہے. میں گاہے بگاہے اس کو سوچتا رہتا ہوں اور ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں. ان نے کیا کہا؟ ان نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کسی کام کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو یہ کروں یا نہ کروں. کسی جماعت میں جانے سے پہلے 1000 بار سوچو مشورہ کرو پوچھو اس جماعت کو پڑھو اسے پڑھو اس کے نظریات کو دیکھو خط و خال کو دیکھو قیادت کو دیکھو بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرو. لیکن فیصلہ ایک ہی بار کرو فیصلہ ایک ہی بار کرو. پہلے سوچ کر آؤ اور جب آ جاؤ تو پہاڑوں جیسے دلائل کوئی تمہارے سامنے رکھے تو تمہارے نظریے پر 1 انچ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے. سوچ کر آؤ غور کر کے آؤ. سچے نظریے کے ساتھ جا رہے ہو یا غلط نظریے کے ساتھ؟ اگر سچے نظریے کے ساتھ جا رہے ہو پھر پلٹنے کا سوچو بھی نہیں پھر سستی کا سوچو بھی نہیں پھر غفلت کا سوچو بھی نہیں. جب آ گئے ہو تو پھر اپنے وجود سے بتاؤ کہ آپ آ گئے ہو. جب آ گئے ہو تو اپنے عمل سے بتاؤ کہ آپ آ گئے ہو. جب آ گئے ہو تو اپنے کردار سے بتاؤ کہ آپ آ گئے ہو. آپ نہ کہو لوگوں کو آپ لوگوں کو نہ کہو کہ میں جماعت کا ہوں. لوگ یہ کہیں کہ یہ جماعت کا ہے. آپ نہ کہو میں سپاہی صاحب ہوں لوگ کہیں کہ سپاہی صاحب ہیں. آپ نہ کہو میں ورکر ہوں لوگ کہیں کہ ورکر ہیں. بھائی لوگ کیسے کہیں؟ آپ کے کام کر دیکھیں. وہ دیکھو صحابہ کا سپاہی جا رہا ہے آپ کو نہیں بتانا پڑے میں صحابہ کا سپاہی ہوں. وہ کہیں صحابہ کا سپاہی ہے. وہ کیسے کہیں گے؟ آپ کا کردار بولے گا آپ کا کام بولے گا آپ کی جدوجہد بولے گی آپ کا شب و روز بولیں گے آپ کے دن رات بولیں گے آپ کا ہر عمل بولے گا. یہ جماعت کا ہے. پر اگر میں جماعت میں بھی ہوں میں اجلاس میں بھی نہیں آتا میں جماعت میں ہوں میں جلوس میں بھی نہیں آتا میں جماعت میں ہوں میں توہین میں بھی نہیں بولتا میں جماعت میں ہوں میں گستاخی میں بھی نہیں بولتا میں جماعت میں ہوں میں اس کے جو ہے وہ سالانہ فنڈ بھی نہیں دیتا میں جماعت میں ہوں میں اس کے لیے محنت بھی نہیں کرتا میں جماعت میں ہوں میں شہیدوں کے گھرانوں کو بھی نہیں پوچھتا میں جماعت میں ہوں میں اسیروں کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا. تو میں کون سی جماعت میں ہوں؟ میں کس جماعت میں ہوں؟
بھائی اگر آگے ہو تو پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، پھر آنے کے بعد سستی اور لاپرواہی نہیں۔ اور اگلی بات بھی سمجھو، جب ہم نے دم بھر لیا نا کہ ہم جماعت کے، پھر ہم سے پوچھا جائے گا، جو ابھی تک نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ آیا ہی نہیں، ہم تو آگے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی پولیس میں بھرتی ہوگا، ڈیوٹی پر نہ جائے، وہ کہ یہ بھی تو نہیں جاتا ہوگا، یہ تو بھرتی نہیں ہوا۔ بھئی یہ بچہ بھی تو اسکول نہیں جاتا، کہ تو داخل ہی نہیں ہوا۔ بھئی یہ آدمی بھی تو ڈیوٹی نہیں کرتا، کہ تو شامل ہی نہیں ہوا۔ تم تو شامل ہوئے ہو، تم تو داخل ہو گئے ہو، تم نے تو فارم فل کر لیا ہے، تم نے تو رکنیت لے لی ہے، اب اس کے باوجود بھی تم نہیں کرتے، تو اس کے باوجود جو نہیں کیا کرتا، فیکٹری سے فارغ ہو جاتا ہے، ملازمت سے فارغ ہو جاتا ہے، کارخانے سے فارغ ہو جاتا ہے، مکتب سے فارغ ہو جاتا ہے، اسکول سے فارغ ہو جاتا ہے، کہ جسے نکال دیا۔ میں نے کہا کیوں نکالا؟ کہ اس نے کام نہیں کیا۔ اس کو کیوں نکالا؟ کہ داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جب آ گئے ہو تو آنے کے بعد اپنی حاضری کو یقینی بناؤ، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے نظریے کو سمجھو کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہو معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ دفاع صحابہ کا کام ہے۔ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کام پہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ کون راضی ہوتا ہے بھائی؟ کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک اور بات سمجھ، اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھی، روزے کا حکم دیا، روزہ نہیں رکھا، حج کا حکم دیا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ نہیں دی، جہاد کا حکم دیا، جہاد نہیں کیا۔ دفاع صحابہ وہ کام ہے جو خدا نے خود کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خود کیا ہے، میرے اللہ نے خود کیا ہے۔ جب صحابہ کرام پر کسی نے تنقید کی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، تو جواب میرے اللہ نے خود دیا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جب انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو خدا نے جواب میں انہیں بیوقوف کہا۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں، یہ تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں، ان نے بیوقوف کہہ دیا، آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا صحابہ کوئی چھوٹا برا کہے، بڑا برا کہے، کوئی برا کہے، آپ کو بحیثیت مومن جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ خدا کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ کام تو خدا نے خود کیا ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ واقعہ بڑا سنا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا۔ تفصیلی عنوان ہے، تفصیل زیادہ صرف مثال دینے لگا۔ آپ جب وہاں چلے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ کس کے لیے نہیں آئے بھائی؟ لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو کس لیے آئے؟ ہم تو طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور درخت کے نیچے بٹھا دیا اور بٹھا کر کہا بیعت کرو۔ کیا کرو؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ پہلے اور جماعتیں بھی تھی، یہ نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلے بھی جماعتیں تھی، نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بیعت تو صحابہ نے پہلے بھی کی ہوئی تھی، نئی بیعت کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلے بھی بیعت تھی، لیکن اب بیعت یک نکاتی ایجنڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ کیا ایجنڈا ہے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ سوال تو ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور ہم نے اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں ڈال دی ہے، ہم اپنے نیام سے تلواریں نکالیں گے نہیں، اور ابھی آپ بیعت لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور خون کا بدلہ ہار پہنا کے تو نہیں ہوتا، ہاتھ ملا کے تو نہیں ہوتا، گلا ملا کے تو نہیں ہوتا، پیار کر کے تو نہیں ہوتا، مسکرا کے تو نہیں ہوتا، کسی اور چیز تو نہیں ہو۔ خون کا بدلہ تو تلوار سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو نیام میں رکھی تھی، ابھی آپ نکالیں گے؟ کہاں نکالیں گے؟ ابھی آپ کا نقطہ نظر کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے۔ اب معاملہ پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ عثمان غنی کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، پہلے ہم نے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اب چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ سب صحابہ جمع ہو گئے۔
انہوں نے بیعت کی حضور، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر ڈالی کہ ہم کس کا بدلہ لیں گے؟ میں پوچھتا ہوں اگر ایک صحابی کا مسئلہ آئے، حضور 1400 صحابہ کو لے کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں ہم خون کا بدلہ لیں گے، یا 1,44,000 صحابہ کا مسئلہ ہے اور ایک طبقہ اٹھ کر کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کو مومن نہیں مانتے، یہ مومن نہیں تھے، یہ فلاں تھے، یہ قبضہ کر لیا تھا، یہ غصب کر لیا تھا، یہ لے لیا تھا، پھر امیر معاویہ کو برا کہے، ابوبکر صدیق کو برا کہے، وہاں ایک عثمان کا مسئلہ ہے تو حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ میدان میں کود جائیں، 1,25,00,000 صحابہ کا مسئلہ ہے، باہر نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے؟ نئی جماعت کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے نئی بیعت کی ضرورت پڑی تھی ایسی نئی جماعت کی ضرورت پڑی، اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر ڈالی۔ بیعت کس بات کی؟ کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ شدت پسند ہو، آپ غصے میں آ جاتے ہو، مولانا صاحب صحابہ کی بات آتی ہے آپ غصے میں آ جاتے ہو، ان سے کہو ہم ہی نہیں آتے، حضور غصے میں آ گئے، رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے، ان نے باہر نکل کر کہا تلوار کو نیام سے نکالو ہم بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ عمل کتنا عجیب ہے اور عمل اتنا خوبصورت ہے اور عمل کی کتنی اہمیت ہے، ادھر زمین پر بیعت ہو رہی ہے، ادھر آسمان سے رب کی رضا کا اعلان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق البتہ رب راضی ہو گیا، ہو رہا ہے نہیں یا ہوگا نہیں، ماضی کا سیکھا ہے، رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، کس سے ہو گیا؟ صحابہ کرام سے۔ کون سے موقع پہ؟ یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ خیبر ہے، یہ تبوک ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ سجدے کا وقت ہے، یہ کون سا موقع ہے؟ اذ یبایعونک، یہ وہ موقع ہے جب یہ بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ، درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے، اور اس عمل کا نام کیا ہے؟ اس عمل کا نام ہے دفاع صحابہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ تو ہمیں تو سستی ہے نا، ہمیں تو غفلت ہے نا، ہمارے تو کام بہت ہیں، ہمارے سلسلے بہت ہیں، ہمارے بچے ہیں نا، ہماری اولاد ہے، ہمارا خاندان ہے، ہم اس سے فارغ کہاں ہیں جو ہم یہ کام کریں؟ 1400 صحابہ کرام، سوال تو پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ اس ایک کے لیے 1400 دے رہے ہیں؟ فرمایا 1400 تو 1400 ہے، امام الانبیاء خود بھی آ رہے ہیں۔ ان پر تنقید ہوئی تو اللہ بولے، ان کی عظمت کی بات آئی تو رسول اللہ آ گئے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی ہے، اس میں شریک میں بھی ہونا چاہتا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محبوب آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پہ صحابہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ ہے۔ رب شریک ہو گئے، رب راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک درخت کے نیچے پیش آیا، علماء کرام نے اس پر کافی کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ درخت کیکر کا درخت ہے، کوئی کھجور کا نہیں ہے، کوئی آم کا نہیں ہے، خوبانی کا نہیں ہے، سیب کا نہیں ہے، اس درخت کی کچھ بہت بڑی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ عمل جس میں شریک ہو گیا، عمل بہت بلند ہے، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی اپنی کتاب قرآن میں کر دیا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس درخت کا ذکر آتا رہے گا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹے ہو، ابھی صدر صاحب کہہ رہے تھے ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، کمزور ہو، طاقتور نہیں ہو، نسبت ان سے کر لی ہے نا، تمہارا ذکر قیامت تک رہے گا۔ ہمارے ذمہ دار ہوتے تھے الیاس زبیر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ عام آدمی تھے، وہ ٹھیکیدار تھے، انجینئر تھے، بلڈنگ بن رہی تھی ناگر چرنگی کے پاس، اس پہ وہ آیا کرتے تھے، مولانا اعظم صاحب تقریر کرتے تھے، وہ سنتے سنتے اندر آ گئے اور جماعت میں شامل ہو گئے، سبھی کچھ چلا گیا، جماعت میں ہی رہے۔ ایک عام آدمی تھے، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا جب وہ آتے تھے
بڑے بڑے شیخ الحدیث کھڑے ہو جاتے تھے اور ان سے ہاتھ ملاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، انہیں اسٹیج پر بٹھاتے، انہیں صوفے پر بٹھاتے، بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے۔ میں سوچتا تھا ایک عام آدمی ہے، علماء کے طبقے میں اس کو اتنی عزت ملی ہے، تو میں سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچتا تھا اگر کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور بیعت کریں اور وہ کیکر کا درخت صحابہ کے دفاع کے لیے کام میں آ جائے، اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، اور سارے عالم میں، کائنات میں ساری مخلوق پہ انسان کو فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں پر انہیں عظمت دے دی۔ آپ نے بھی وہ، ہم لوگ کیا ہیں، ہم جب جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، میں سوچتا ہوں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، وجہ صرف اتنی ہے ہم تو کیکر کا درخت ہیں، ہم تو اس کی ٹہنیاں ہیں، ہم صرف سائے کے طور پہ استعمال ہوئے، اللہ نے پسند کر لی ہے۔ کیا چاہتے ہو اللہ ہمیں پسند کرے یا نہ کرے؟ کیا چاہتے ہو رب کی رضا ملے یا نہ ملے؟ کیا کہتے ہو رب کی رضا کا حصول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر آسان سا کام ہے، اور وہ ہے دفاع صحابہ۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ سب بولے تو کریں گے نا سارے، یا سستی کریں گے؟ جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں، یعنی سستی کریں گے۔ سب کام کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی عمران کی بات کرے گا، کوئی نواز کی بات کرے گا، کوئی شہباز کی بات کرے گا، کوئی زرداری کی کرے گا، کوئی بہاری کی کرے گا، کسی کرے گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر وہ قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہ راضی جزو، اگر یہ قیامت والے دن محشر کے میدان میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے راضی جزو، جاؤ گے؟ ایمانداری سے بولو۔ اور ہمیں صحابہ اشارہ کریں گے راضی، منڈے بوئے کہ نہ بوئے؟ صحابہ تو دور ہے، حق نواز نے بلایا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ ایثار نے بلایا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ مختار نے بلایا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ ضیاء الرحمان نے بلایا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اعظم طارق بلائے، علی شیر حیدری بلائے، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہے جن پر انہوں نے جانے دی ہیں وہ بھی بے وفا نہیں ہیں، جو جانے والے ہیں یہ بھی بے وفا نہیں ہیں۔ ہمیں وہ بلائیں تب بھی سودا گھاٹے کا نہیں ہے، ہمیں یہ بلائیں تب بھی سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اس دفاع میں ساتھ چلو، مشکل مصیبت تو آتی رہتی ہے۔ آج کچھ لوگوں پہ چھاپے پڑ رہے نہیں پڑ رہے؟ ثم شرعنوی لک صفات اللہ نشے ولی پولیس بدر بس راشی دو کو نمو راغلی صفات دو بس ولی راغل لے فرق دومرا دے دود چاہ ناری ہو لگولی مونگے دے صحابہ ناری ہو لگولی۔ یار اگر وہ یہ ظلم سہ سکتے ہیں تو ہم صحابہ کی عزت کے لیے کیوں نہیں سہ سکتے؟ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے کوئی بھی لیڈر ہمارا بھاگتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، جس کو سانس پھول گیا ہو، جو موبائل دیکھ کر بھاگ جائے۔ یہاں تو ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، تختہ دار پہ لٹکے، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ کہا جس زمانے میں انہوں نے پھانسیاں دینی شروع کی تھی نا اور کہہ رہے تھے ہم پھانسیاں دے رہے ہیں، میں نے اس وقت مطالبہ کیا تھا پھانسی وارڈ میں کیوں دیتے ہو؟ اس کے لیے چوکوں پر پھانسی وارڈ بناؤ تاکہ تاریخ بنے، تمہیں پتہ چلے یہ تختہ دار پر کتنی خوشی سے جھوم کر جا رہے، لوگ روکتے تھے۔ اس نے کہا ہاتھ چھوڑ میرا، سپاہی ہاتھ پکڑ، ہاتھ چھوڑ، اس نے کہا ہاتھ گر جائے گا۔ اس نے کہا میں کیوں گروں گا، میں کہیں اور تھوڑا ہی جا رہا ہوں، میں تو صحابہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ جب تختہ دار پہ گئے انہوں نے نعرے لگائے اور کہا ریکارڈنگ کرو ہماری، ان کی آواز کھو گئے، یہ انسان ہے کیا چیزیں؟ انہوں نے کہا ہم نے ماں عائشہ کی عزت پہ جان دینی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہمارے روح نے نکلنا ہے اور صحابہ نے ہمارا استقبال کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ اور آخری بات، ہم دفاع صحابہ کرتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، ہمیں اس میں عزت ملی ہے، ہمیں اس میں عظمت ملی ہے، ہمیں جنت ملے گی اور ہم سے رب راضی ہو رہا ہے۔ تو بھائی جتنی باتیں کرو جنت ملتی ہے،
جتنی باتیں کرو جنت ملتی ہے، صحابہ کا دفاع کرو رب کا رضا ملتی ہے، اور جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کو سمجھنا ہے، یہ بڑا اہم کام ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ اوور ٹائم نہیں ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہوگا تو یہ کام کریں گے، بھائی سارے کام ہوں گے پہلے یہ کام کریں گے۔ یہ سب کا عزم ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں حلقے بناؤ گے، جھنڈے بناؤ گے، دعوت دو گے۔ اب آپ سے میں کہتا ہوں، یہاں سے جب جاؤ گے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کام کو کہتے ہیں دعوتی کام۔ کیا کام؟ ہم نے دعوت دینی ہے، تبلیغی جماعت میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کراچی سے آئے ہوئے ہیں، میں اندر داخل ہوا، چہرے پر نظر پڑی، میں اپنے لوگوں کو بہت دور سے پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا، ان کو میں نے کہا نعرے تم کیوں لگاتے ہو؟ نعرے تو یہاں والے لگائیں، آپ تو صرف محبت کرو جو وہاں کرتے ہو۔ تو یہ تبلیغ میں جاتے ہیں، دعوت کا کام، آپ بھی دعوت کا کام کریں۔ کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بدلیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی اہمیت بتائیں، اپنی بیویوں کو صحابہ کی اہمیت بتائیں، ماں بہنوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، پڑوسیوں کو بتائیں، بازار۔ تو آپ یہاں سے جب جائیں گے، جہاں جائیں گے، جہاں بھی بیٹھیں گے، صحابہ کی تذکرے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کا ذکر قرآن میں، صحابہ کا ذکر حدیث میں ہے، نماز صحابہ نے ہمیں سکھائی، روزہ صحابہ نے ہمیں سکھایا، حج صحابہ نے ہمیں کر کے بتایا، ایمان صحابہ نے بتایا، عقیدہ صحابہ نے بتایا، میدانوں میں صحابہ گئے، مکہ صحابہ نے فتح کیا، مدینہ میں صحابہ آئے، ہجرت صحابہ نے کی، سب سے پہلے عبادت صحابہ نے کی، سب سے پہلے بت صحابہ نے گرائے، بیت اللہ میں عبادت سب سے پہلے انہوں نے کی، اس کی چھت پر چڑھ کر اذان انہوں نے دی، جناب مسجد نبوی انہوں نے بنائی، حضور کا ساتھی وہ بنے، حضور کا سایہ وہ بنے، حضور کے رفیق وہ بنے، حضور کی سنتوں کو انہوں نے سیکھا، حضور کے طریقے کو انہوں نے سیکھا، پیغمبر کو انہوں نے دیکھا، رسول کو انہوں نے دیکھا، ساتھی وہ بنے، بدر میں وہ گئے، احد میں وہ گئے، خیبر میں وہ گئے، تبوک میں وہ گئے، بھوک انہوں نے برداشت کی، تنگی انہوں نے برداشت کی، افلاس انہوں نے برداشت کیا، زخم انہوں نے کھائے، بچے انہوں نے یتیم کروائے، بیویاں انہوں نے بیوہ کروائی، گھر بار انہوں نے لٹوایا، اپنے آپ کو پیش انہوں نے کیا، پھر سفر انہوں نے کیے، مشکلوں میں وہ آئے، مار کے انہوں نے لڑے، پھر جناب انہوں نے قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا، روم انہوں نے فتح کیا، فارس انہوں نے فتح کیا، غلبہ انہوں نے حاصل کیا، پہاڑوں پر وہ گئے، دریاؤں میں وہ گئے، سمندروں میں وہ گئے، دنیا میں وہ پھیلتے چلے گئے، عبادت وہ لے کر آئے، ریاضت وہ لے کر آئے، صداقت وہ لے کر آئے، دیانت وہ لے کر آئے، امانت وہ لے کر آئے، حیا وہ لے کر آئے، قرآن انہوں نے لکھا، تفسیر انہوں نے لکھی، تشریح انہوں نے لکھی، کتاب انہوں نے بنائی، پھیلائی انہوں نے، ناشر قرآن وہ تھے، جامع القرآن وہ تھے، اور قرآن کی تصویر وہ تھے، اور قرآن کا تصور وہ تھے، وہ قرآن میں آئے وہ تھے، قرآن جمع انہوں نے کیا تھا، قرآن انہوں نے لکھا تھا، قرآن انہوں نے بتایا تھا، قرآن انہوں نے بنایا تھا، تلوار انہوں نے چلائی تھی، نیزے انہوں نے چلائے تھے، فتوحات انہوں نے لی تھی، فوجی وہ بنے تھے، سپاہی وہ بنے تھے، سالار وہ بنے تھے، مقام سے وہ چلے تھے، آگے وہ آئے تھے، کندھار تک وہ آئے تھے، کابل تک وہ آئے تھے، پشاور تک وہ آئے تھے، سکر تک وہ آئے تھے، روڑی تک وہ آئے تھے، کلات تک وہ آئے تھے، پنجگور تک وہ آئے تھے، سارے عالم میں وہ پھیل گئے تھے، جہاں سورج نہیں پہنچا وہاں دین پہنچا دیا، جہاں زمین نہیں پہنچی وہاں قرآن پہنچا دیا، جہاں لوگ نہیں تھے وہاں احکامات پہنچا دیے۔ آج پوری دنیا میں کلمہ موجود ہے، اس کے پہنچانے والے کون ہیں؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ۔ جزاک اللہ۔ یہ اگر دن میں یہ ذکر نہ کرواؤں تو چین مجھے بھی نہیں آتا، یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں، اس میں مجھے بہت فائدہ ہے، آپ کو تو ہوگا لیکن مجھے اس میں کتنا فائدہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، پتہ نہیں آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اس میں کتنے مراحل پہ ہوتے ہیں، یہ خود ایک مرحلہ ہے۔ بہرحال آپ نے یہ صحابہ کرنی ہے نہیں کرنی، بات پھیلانی ہے، سب کو بتانی ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، صدر صاحب
آج آپ کا یہ ہجوم ہے، ہم آئندہ آئیں گے، آپ میں سے ہر آدمی 10 لوگوں کو دعوت دے گا، کتنوں کو؟ اپنے نزدیک دعوت کتنے لوگوں کو دے گا؟ 10 دے گا، ہر آدمی اپنے ارد گرد میں ایک حلقہ بنائے گا، یونٹ بنائے گا۔ آئندہ جب ہم آئیں گے تو خواص کی دعوت ہوگی اسی طرح، لیکن تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ کتنی زیادہ ہوگی؟ کتنی زیادہ ہوگی؟ اور اپنے امیر کے رابطے میں رہیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے، مرکز کی بات کو سمجھیں گے، انشاءاللہ العزیز فتوحات کا زمانہ ہے اور بہت ساری فتوحات ہوں گی، اب آگے بڑھیں گے، اللہ آپ کو غلبہ دے گا۔ ہم نے محنت کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، اور بڑی جرأت سے کرنی ہے اور بڑی استقامت سے کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے کام کرنا، محنت کرنا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت ہم کریں گے، نتیجہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کرتے کرتے مریں گے، مرتے مرتے کریں گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کام ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور سب نے مل کر پہنچانا ہے، اور اس کی بھی اچھی سی ایک دعوت بنائی ہے کہ نماز کے بعد آپ اعلان کریں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ایمان اور یقین کی بات ہے کہ تمام بیٹھے تو میں کہا کرتا ہوں بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سارا کا سارا دین ہمارے پاس صحابہ کے ذریعہ ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب صحابہ کو مانتے ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ، اور جتنے مسلمان ہیں بھائیو دوستو بزرگوں سب صحابہ کو مانتے ہیں، اور سارے کا سارا دین بھائیو دوستو بزرگوں ہم تک جس نے پہنچایا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بھائیو دوستو بزرگوں، ہم تک جو دین پہنچا وہ کس نے پہنچایا؟ بھائیو دوستو بزرگوں، جتنی سنت آجام میں ہم تک کتنے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ تو یہ دعوت آپ بھی دیں گے، پیغام پھیلائیں گے۔ 4 کام کرنے ہیں، مدح صحابہ کرنی ہے، دفاع صحابہ کرنا ہے، دفاع صحابہ اور مدح صحابہ کرنے والوں سے نفرت کرنی ہے، اور صحابہ کی دشمنی کرنے والوں سے نفرت کرنی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب 3 کام آسان ہے، 4تھا مشکل ہے۔ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی تعلق والا ہے، کوئی پارٹی والا ہے، جی دیکھیں نا میں اس پارٹی کا بڑا جو ہے وہ گستاخ ہے، لیکن کیا کروں میری پارٹی میں؟ جی میری پارٹی میں 15 لوگ ہیں، 2-4 گستاخ ہیں، کیا کروں؟ کوئی پارٹی میں ہو تب، کوئی گھر میں ہو تب، کوئی دوست ہو تب، کوئی رشتہ دار ہو تب، ہم صحابہ کے دشمن سے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بھئی کیا کریں گے؟ سب نہیں بول رہے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور صحابہ کے چاہنے والوں سے کیا کریں گے؟ صحابہ کے چاہنے والوں سے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے دوستوں نے جس پروگرام کا اہتمام کیا، جس طریقے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر جو اجر عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو مل کر دین مستقیم پر بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک۔ لا الہ الا انت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ جو خاص نے قبول و منظور فرما، تو کمی کوتاہی سے معاف فرما۔ اللہ اپنا رحم کرم فضل فرما، کہ اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما، لاپتاؤں کو بازیابی نصیب فرما، کہ اللہ کو ہم سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما۔ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون قبول فرما، جو لوگ آئین کا آنا قبول فرما، جو دنیا سے رخصت سبزی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو ایمان پر سلامتی نصیب فرما، کہ اللہ میں دین حق پر چلنا آسان فرما، دین حق پر چلنا آسان فرما، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، عافیت ایمان سلامتی اور زندگی نصیب فرما، آمین برحمتک یا اللہ۔